بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر ایک حسین و جمیل نوجوان کو بٹھا رکھا ہے جن کے رخ تاباں سے نور کی شعاعیں اس طرح پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں کہ کوئی ان کی طرف نظر بر کر نہیں دیکھ سکتا۔ حج پر آنے والے مجمع میں بنو خثعم کی ایک نہایت حسین و جمیل خاتون بھی تھیں۔ ان کی نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان کے چہرے پر پڑی تو وہیں ٹک کر رہ گئی۔ خاتون کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے بہت قریب کھڑی تھیں اور حج پر ہونے کی وجہ سے ان کا چہرہ بے نقاب تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف نوجوان کی نظر خاتون پر پڑی تو وہ بھی ان کی طرف بغور دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کی ٹھوڑی پکڑ کر ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد نوجوان کی نظر پھر ان خاتون کی طرف اٹھ گئی۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، برادر عزیز، آج کے دن جو شخص اپنی آنکھ، زبان اور کان پر قابو رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر نوجوان نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور پھر بھول کر بھی اس طرف نہ دیکھا۔ یہ نوجوان رانا جن کو حجۃ الوداع کے تاریخی موقع پر فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا اور جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو محمد فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب و نسب کے بارے میں یہی کہہ دینا کافی ہے کہ ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ تھے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے۔ والدہ کا نام ام الفضل لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ ان کی جلالت قدر کا اندازہ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلی خاتون تھیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سعادت اندوز ایمان ہوئیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھیں۔ ان کے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے باوجود کئی سال تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کاتب الواقدی نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اور اسلام ہمارے گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں سب مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعثت نبوی کے اوائل ہی میں شرف اسلام سے بہرہور ہو چکے تھے، لیکن اپنے والد گرامی کی طرح انہوں نے بھی اسلام کا چرچا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض مکہ کو الوداع کہا اور ہجرت کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اہل و عیال بھی ہمراہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزندوں کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مسرور ہوئے اور سب کو دعائے خیر و برکت سے نوازا۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے فتح مکہ کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمرکابی کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد وہ بڑے جوش اور جذبہ کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے اور تحیر خیز سرفروشی کا مظاہرہ کیا۔ ابن سعد کا بیان ہے
کہ جب دشمن کی بے پناہ تیر اندازی سے مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی چند دوسرے جان بازوں کے ساتھ میدان جنگ میں کوہ استقلال بن کر کھڑے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیروں کی زد سے بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رکھی تھی۔ ان سرفروشوں کی ہمت مردانہ ہی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان بہت جلد واپس پلٹ پڑے اور مشرکین بنو حوازن کو عبرتناک شکست دی۔ حجۃ الوداع میں حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی کہ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس طرح وہ ردیف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل فخر لقب سے مشہور ہو گئے۔ اسی موقع پر وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ مسند ابی داؤد میں ہے کہ حجۃ الوداع میں رمی جمار کے وقت حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر تان رکھی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ سے بچے رہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کے آخری دنوں میں جن اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن آخری خطبہ دینے کے لیے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے رکھا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے عامت المسلمین کے سامنے اعلان کیا تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن اعزاء کو جسد اطہر کو غسل دینے کی سعادت نصیب ہوئی ان میں سے ایک حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیعاب میں بیان کیا ہے کہ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عہد صدیقی میں کیسر روم سے مارکہ ارائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جانے والے مجاہدین اسلام کے لشکر میں شامل ہو گئے اور رومیوں کے خلاف کئی مارکوں میں داد شجاعت دی۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ اجنادین 13 ہجری میں مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں حب صحابہ و اہل بیت کوٹ کوٹ کر بھر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔